صبح بخیر، آج 6 ستمبر ہفتے کا دن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے میرا دل اتنا جوش سے کیوں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں کا لیٹر پڑھوں؟ پالوس رسول نے مقدسوں کو 14 خطوط لکھے اور ہمارے پاس 350 سے زیادہ خطوط ہیں جو کہ جیفرسن مل میں سے بھیجے گئے ہیں۔ برادر جوزف ہر ہفتے ہی ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم اس ایک کو سنیں جسے خدا نے اس زمانہ کے پیغام کو ظاہر کرنے کے لیے چنا ہے۔ تمام بید کھل چکے ہیں جن کا وعدہ مکاشفہ 10:7 میں کیا گیا تھا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نئی چیزوں کو آشکارا کر رہا ہے۔ اب وہ لیٹر جس کے لیے ہم نے پورا ہفتہ انتظار کیا ہے۔ اے تیسرے خروج کی دلہن، اگر آپ کے پاس روحانی آنکھ نہیں ہے تو آپ اسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایک روحانی آنکھ خدا کی طاقت کو جنبش ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے کہ یہ ٹھیک کلام کے ساتھ ہے۔ بس یہی کلام ہے اور خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جو اس نے ابتدا میں کیا وہ اب بھی بالکل ویسا ہی کر رہا ہے، اور روحانی آنکھ اسے دیکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے اور سنتی ہے۔ دنیا شاید میرے ساتھ متفق نہ ہو کہ میں آج کے زمانہ کے لیے کس چیز کو خدا کا مہیا کردہ رستہ سمجھتا ہوں، بس سب سے ضروری آواز جو کہ آپ کو سننی چاہیے وہ خدا کی آواز ہے جو کہ ٹیپس پر ہے۔ آپ کو اپنے چرچز میں ٹیپس چلانی چاہیے، لیکن اگر آپ پورے طور پر اس میسج پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر جو بھی خدا کا نبی کہتا ہے آپ اس سے اختلاف نہیں رکھیں گے۔ اس اتوار ہم عبرانی بچے ہوتے ہوئے اکٹھے جمع ہوں گے تاکہ اس من کو حاصل کر سکیں جو کہ ان کے لیے رات میں مہیا کیا جاتا تھا، تاکہ وہ ان کے لیے آنے والے دن میں مدد فراہم کرے۔ ہم بھی اپنے روحانی من کے شاگرد اکٹھے ہوں گے جو کہ ہمیں ہمارے آنے والے عظیم خروج کے لیے ہمیں طاقت بخشے گا۔ اس سے اور بہتر نہیں ہو سکتا کہ خدا کی آواز یہ اپنے آپ اپنے متعلق خود کہے، اور یہ میسج جو کہ ہم سننے جا رہے ہیں یہ بھرا ہوا ہے۔ خدا صرف ایک ہی شخص کو بیابان میں لے کر گیا اور اس کو ٹریننگ دی، اور جب وہ واپس آیا تو اس سے وہ چیز لے لی گئی اور وہ لوگوں کو باہر نکال لایا۔ سمجھے کہ میرا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا پروگرام کبھی نہیں بدلتا، وہ خدا ہے۔ بس یہاں وہ بالکل سادہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ وہ اپنا پروگرام کبھی نہیں بدلتا۔ جو اس نے ابتدا سے کیا ہے وہ دوبارہ اسے آخر میں بھی کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ تو بس ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تب اس کا پروگرام کیا تھا، کیونکہ اب بھی وہ بالکل ویسا ہی ہوگا۔ وہ کبھی بھی ایک گروہ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، وہ ایک ذاتی شخص کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس نے ایسا کیا ہے اور وہ ایسا کرے گا۔ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے جس کا ذکر ملاکی 4 میں ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ وہ کبھی بھی ایک گروپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، بس اس نے اس زمانہ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک شخص کو بھیجے گا جو کہ ملاکی 4 ہے، اور اس کے پاس خداوند یوں فرماتا ہے ہوگا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بس اس کا وعدہ یہاں ہے جو کہ وہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس نے بولا ہے وہ اسے پورا کرے گا، اور ہم یہاں ہیں۔ ہم کیا ہی لوگ ہیں، ہمیں خوشی سے بھرے ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایک نشان ہے جو کہ اس کے وعدہ کیے گئے کلام کا نشان ہے، جو کہ وعدہ شدہ کلام ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ کرے گا۔ تب خدا نے دلہن کی رہنمائی کے لیے کس چیز کو چنا تھا؟ خدا نے خروج کے دنوں میں چناؤ کیا تھا۔ اس نے ایک گروہ کو باہر بلایا تھا، اور اس گروہ میں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، اس نے صرف 2 کو لیا جو کہ وعدہ کی سرزمین میں گئے تھے۔ کس چیز کے وسیلہ؟ اس نے ان کا چناؤ کیا تھا۔ یہاں ہے وہ چیز۔ یہ ایک روحانی ذہن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسے پکڑے۔ کسے خدا نے دلہن کی رہنمائی وعدہ کی سرزمین تک کرنے کے لیے چنا تھا؟ سیاست، تنظیمیں؟ اس نے ایک نبی کو چنا تھا اور اسے ایک مافوق الفطرت نشان دیا تھا جو کہ آگ کا ستون تھا، تاکہ لوگ غلطی کا شکار نہ رہیں۔ جو بھی نبی نے کہا تھا وہ سب سچ تھا، اور خدا آگ کے ستون کی شکل میں نیچے آیا اور اپنے آپ کی شناخت کروائی۔ اس نے اپنا کلام دکھایا۔ کیا یہ درست ہے؟ بس یہی چیز اس کے پہلے خروج کو لے کر آئی تھی، اور دوسرے کو بھی۔
بس یہ یقین دلانے کے لیے کہ لوگ غلطی نہ کریں، اس نے ایک نبی کو مافوق الفطرت نشان کے ساتھ بھیجا جو کہ ان کے عظیم خروج کے لیے آگ کا ستون تھا۔ پہلے خروج میں اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک نبی کو بھیجا اور اسے آگ کے ستون کے ساتھ مسح کیا، اور پھر اس نے اپنے لوگوں کو باہر بلایا۔ یہ پہلا خروج تھا۔ دوسرے خروج میں وہ دوبارہ نبی کو لایا جو کہ مسح شدہ تھا، جو کہ اس کا اپنا بیٹا تھا، وہ خدا کا نبی تھا۔ موسیٰ نے کہا تھا کہ وہ ایک نبی ہوگا اور اس کے پاس آگ کا ستون ہوگا اور وہ عجیب اور جلالی کام کرے گا۔ اور اس آخری دنوں کے خروج میں اس نے بالکل ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ بدل نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ میرے ساتھ متفق ہوں گے اور وہ ہاں بھی کہیں گے۔ اس نے نبی کو بھیجا تاکہ دلہن کو باہر بلائے، لیکن اب روح القدس دلہن کی رہنمائی ایک منسٹری کے وسیلہ کرے گا۔ لیکن اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھتے رہو۔ غور کریں کہ آگ کے ستون نے انہیں باہر بلایا اور وعدہ کی سرزمین تک ان کی رہنمائی کی، کیونکہ وہ ایک مسح شدہ نبی کے نیچے تھے۔ آگ کا ستون جسے وہ دیکھ سکتے تھے، اس چیز نے ان کی رہنمائی وعدہ کی سرزمین تک کی۔ یہ مسح شدہ نبی کے نیچے تھا، لیکن وہ اسے مسلسل ہی نظر انداز کرتے رہے۔ یہ درست ہے، یقیناً۔ بس وہی آگ کا ستون دوبارہ لوگوں کی رہنمائی وعدہ کی سرزمین تک کر رہا ہے، جو کہ 1000 سالہ بادشاہی ہے۔ آگ کا ستون خدا کی لیڈرشپ کے نیچے، خدا ہی وہ آگ تھی، اور اس آگ کے ستون نے صرف نبی کو ہی مسح کیا۔ وہ آگ کے ستون ہی ایک آسمانی گواہ تھا کہ موسیٰ بلایا گیا ہے۔ اب یاد رکھیں، موسیٰ آگ کا ستون نہیں تھا، وہ اس آگ کے ستون کے نیچے ایک مسح شدہ لیڈر تھا، اور آگ کے ستون نے میسج کی شناخت عجیب اور جلالی کاموں کے وسیلہ کی۔ دوستوں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کا بھائی ہوں، لیکن یہ خدا ہے جو کہ ثابت کر رہا ہے اور جو اسے سچائی ٹھہراتا ہے۔ بالکل یہی آگ کا ستون اس نے پچھلی 2 بار استعمال کیا، اور وہ بالکل وہی آج آپ کے درمیان بھی لے کر آیا ہے اور اسے سائنس کا وسیلہ ثابت کیا ہے۔ خدا اپنا پروگرام کبھی نہیں بدلتا۔ خدا کے پاس آج دلہن کے لیے مہیا کرتا رستہ ہے۔ وہ آگ کا ستون ہے جو کہ خدا کی لیڈرشپ کے نیچے ہے۔ خدا ہی وہ آگ تھی، اور آگ کے ستون نے اس نبی کو مسح کیا۔ بس صرف ایک ہی آواز، ایک ہی نبی ہے جس کے پاس خداوند یوں فرماتا ہے، اور وہ ولیم میرین برینم ہے۔ وہ آگ کا ستون نہیں ہے، لیکن وہ اس آگ کے ستون کے نیچے ایک مسح شدہ لیڈر ہے۔ ہم سب خدا کی کامل مرضی میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کا کلام ہی اس کی کامل مرضی ہے۔ اس زمانہ کے لیے ثابت شدہ کلام یہ میسج ہے۔ اس کے نبی کو چنا گیا تاکہ دلہن کی رہنمائی کرے، اور اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ دلہن بھی نہیں ہو سکتے۔ آئیں اور اپنے آپ کو ہمارے عظیم خروج کے لیے خدا کے کامل کلام سننے کا وسیلہ تیار کریں۔ اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر، جبکہ ہم سنتے ہیں 63-0630 AM تیسرا خروج، برادر جوزف برانم۔ ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں: دی ٹیبل ایپ، بی ٹی لائف، www.branham.org/en/apps۔ اگلی بار تک کے لیے خداوند آپ سب کو برکت دے اور شالوم۔